الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین موجد الاولین والآخرین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقط قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان محترم، سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے اس ارشاد کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ میرے ایسے یزید ایسوں کی بیعت نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں اختیارات اور حکومت کی بات اگر کی جائے، بیعت طلب ہی حکومت کے سلسلے میں کی گئی تھی، اس لیے کہ معاویہ نے اپنی حکمتوں کو، اپنی سیاستوں کو مروے کار لاتے ہوئے ایک ماحول تیار کیا تھا کہ میرے بعد لوگ یزید کی بیعت کر لیں، اور سبھی نے یزید کی بیعت کی بھی، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. اور اب یہ مطالبہ حسین سے تھا، اور حسین کا یہ جواب کہ میرے ایسے یزید ایسے کی بیعت نہیں کرتے. یہ ہمیشہ کے لیے ایک فکر کا مقام ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں. یہ دستور جو حسین نے دنیا کے سامنے رکھا ہے، اگر اس دستور کو اپنا کے انسان زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اس لیے کہ کمتر کی پیروی اور کمتر کی اطاعت بہتر کبھی نہیں کرتا. اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے. یعنی اب ہم جو کچھ بھی کہیں سر جھکا کے تسلیم کرو، ہم جیسے چاہیں ویسے حکومت کریں گے، ہمارے احکام کی پابندی کرنی ہوگی. عملہ یہی ہے. وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ حکمراں کبھی حکمراں کی بیعت نہیں کرتا. حکمراں اور حکمراں میں مصالحت تو ہو جاتی ہے دنیا میں، بیعت نہیں ہوتی. علاقے تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے علاقے کا حاکم یا اپنے علاقے کا حاکم، مگر بیعت ایک الگ چیز ہے. اور پھر حکمران میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹا حکمران بڑے حکمران کے پابند تو ہو سکتا ہے، مگر بڑا حکمران چھوٹے حکمران کے پابند نہیں ہوتا. اگر حکومت کی بات کی جائے تو یزید کی حکومت کتنی ہے؟ پوری دنیا پر تو نہیں تھی، کچھ حصے تو دنیا کے باقی تھے جہاں اس کی حکومت نہیں تھی. حسین کی حکومت کتنی، حسین کا اختیار کتنا ہے. اور یہ صرف حسین ہی پر نہیں ہے،
یہ ہر دور میں نظر آیا ہے. مولائے کائنات کا اختیار کتنا، یہ بھی دنیا نے دیکھا. حسن مجتبیٰ کا اختیار کتنا، یہ بھی دنیا نے دیکھا. اس کے مقابلے پر جتنے بھی حکمران آئے، میں ذرا سے اشارہ کر دوں تھوڑا سا آگے بڑھ کے تاریخ سے، کہ ہمارے 10ویں امام کا زمانہ ہے اور امام کو حاکم وقت نے اپنا لشکر دکھایا تھا. پوری فوج کو جمع کیا تھا میدان میں. سامرا کے پاس آج بھی وہ نشان موجود ہے کہ جہاں بلندی پہ پہنچ کر کے وہاں سے اپنا لشکر دکھا رہا تھا. حد نگاہ لشکر موجود ہے. کہا دیکھو میری یہ حکومت ہے، میرے لشکر ہے، میری فوج ہے. کا ارادہ کیا ہے، سمجھتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے. اس نے کہا کہ ابھی مجھ سے بغاوت کی بات سوچنا بھی نہیں، میں اتنا بڑا حکمراں ہوں. تو امام نے فرمایا کہ تو نے اپنا لشکر دکھایا، میرا لشکر دیکھے گا. تب تو حیرت ہوئی نا کہ لشکر تو حکمراں کا ہوتا ہے. امام جو کہہ رہے کہ میرا لشکر، کہ آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ کہا ہاں میرا بھی لشکر ہے. کہاں ہے لشکر؟ کہا نظر اٹھا آسمان کی طرف دیکھ. اب جو دیکھا تو پورا آسمان بھرا ہوا ہے ملائکہ سے. کہا یہ میرا لشکر ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ ان کی حکومت کچھ اور ہے، دنیا والوں کی حکومت کچھ اور ہے. اس زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں. خود اور حکومت کتنی بڑی آپ اندازہ کریں، اتنی بڑی حکومت مولائے کائنات کے دور میں. بس ایک واقعی ذرا اشارہ کرتا چلوں. پہلی خلافت کا زمانہ تھا. ایک شخص آتا ہے، اس کو کہیں جانا ہے، سفر پہ جا رہا تھا، آیا اور 700 درہم اس کے پاس تھے جو اس نے امانتاً پہلے خلیفہ کے پاس رکھ دیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ مجھے چاہیے، میں آپ سے لے لوں. خلیفہ اول نے اسے لے لیا، وہ چلا گیا. ایک عرصے کے بعد جب پلٹ کر کے آیا تو ان کا انتقال ہو چکا، دنیا سے جا چکے پہلے خلیفہ. وہاں مسند پہ دوسرے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. آیا وہ دیکھا تو یہاں تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. کہا آپ یہاں کیسے بیٹھے؟ کہا یہ کیا مطلب ہے؟ کہا جب گیا تھا کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، آپ بیٹھے ہوئے. کہاں ان کا انتقال ہو گیا، آپ کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں. کہو بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں جب گیا تھا تو میں نے 700 درہم ان کے پاس امانت رکھوائی تھی، مجھے چاہیے. کہا بھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے بتایا بھی نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، تو میں کیسے. میں یہاں پہ رک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ دنیا کے حکمران، رسول جب ہجرت کر کے نکل رہے تھے مکہ سے تو علی کو اپنا امین بنایا تھا. علی فلا فلا کی امانتیں ہیں، انہیں لوٹا کے مدینہ آنا. یہ وہ نظام ہے، ایک ان کا نظام. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو میں ان کے گھر پوچھوا لیتا ہوں، اگر گھر میں کسی کو معلوم ہوگا تو تمہاری دولت مل جائے گی، ورنہ اب تو گئی. وہ گئے، دولت گئی. کہا میرا تو 700 درہم چلا گیا، پوری کمائی چلی گئی. پوچھوایا، گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا، پریشان سب. کہا نہیں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. اب یہ بیچارہ 700 درہم بڑی امید لے کر آیا تو میری اتنی بڑی امانت اتنی بڑی دولت یہاں پہ ہے جو میرے کام آئے گی. سر پیٹتا ہوا مسجد سے نکلا، روتا ہوا چل رہا ہے. سلمان سے ملاقات ہوئی. سلمان نے کہا بتایا کیا؟ پوچھا کیا بات ہوئی؟ بتایا ساری بات. کہا ہو میرے ساتھ. مولائے کائنات کی بارگاہ میں لے آئے سلمان. مولا نے دیکھا کیا ہوا، 700 درہم چاہیے. کہا ہاں میں نے امانت رکھا، مجھے پتا تم نے امانت رکھی تھی. کہا چلو میرے ساتھ. مولائے کائنات اسے لیے دربار گیا اور فرماتے اس کی امانت سے واپس کرو. کہ بھائی مجھے انہوں نے بتایا ہی کچھ نہیں تو میں کیسے واپس کروں. مولا نے فرمایا اسی جگہ پہ بیٹھے ہو، ذمہ داری تو تمہاری. کہا انہوں نے کوئی بتایا نہیں تھا. کہا سنو ان کے گھر کے فلاں حجرے میں جاؤ، فلاں حجرے کے اس کونے میں جا کے کھودو، وہاں پہ وہ رقم موجود ہے. گئے، کھود کے نکالا، 700 درہم محفوظ ملے. لا کر کے دے دیا. وہ علی کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوچھ رہے آپ کو بتا کے گئے تھے؟ یہ جو مر گئے انہوں نے آپ کو بتایا تھا کیا؟ تو مولا نے کہا تمہارے دوست تھے، جب تم کو نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتے؟ کہا پھر معلوم کیسے آپ کو ہوا؟ فرمایا سنو یہ زمین اس بات پر معمور ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی واقعہ گزرے یہ مجھے خبر کرتی ہے. حکومت علی کتنی بڑی ہے، لوگوں پہ حکومت کر کے نہ اترا، یہاں زمین و آسمان پر ان کی حکومت قائم ہے.
تو جو حکومت علی کی تھی وہ وراثت میں بھی حسین تک پہنچی ہے. حسین کتنے بڑے حکمراں ہیں. اور اتنا ہی نہیں، بس اس منزل تک آنا ہے مجھے کہ اختیار حسین کتنا بچپن ہے حسین کا. اور مظاہر نے رسول اللہ کی دعوت کی اپنے گھر پہ. حبیب کے والد مظاہر نے رسول اللہ کے اپنے گھر پہ دعوت کی. گھر گئے، جا کے بتایا کہ کل رسول اللہ تشریف لائیں کہ میں نے ان کی دعوت کی. حبیب نے سنا، بیٹے مظاہر کے، کہا بابا آپ نے رسول اللہ کی دعوت کی؟ کہا ہاں. کہا شہزادے آئیں گے؟ کہا بیٹا میں نے شہزادے کے لیے تو نہیں کہا. حبیب مچل گئے، کہا بابا یہ نہیں، شہزادوں کو بھی آنا ہے. جب آپ نے دعوت کی ہے تو میرا آقا بھی آئے. مظاہر پھر آئے بارگاہ رسالت مآب میں اور آ کے کہتے یا رسول اللہ، حبیب کا یہ کہنا ہے کہ شہزادوں کو ساتھ لے آئیے. رسول اللہ کہا ٹھیک ہے آئیں گے. آ کے مظاہر نے بیٹے کو خبر کر دی کہ بیٹا تمہارے آقا آئیں گے، شہزادے آئیں گے. اب مظاہر کی یہ رات، حبیب کی یہ رات بڑی بے چینی میں گزری. کیسے یہ رات ختم ہو اور کیسے میرا آقا میرے گھر مہمان بن گیا ہے. انتظار ہے شدت کے ساتھ. پوری رات آنکھوں میں گزر گئی، پلک چھپکایا نہیں پوری رات میں حبیب نے. یہ دوستی ہے، بچپن کا عالم ہے. اور جب صبح نمودار ہوئی تو بس نگاہ راستے پر لگی ہوئی ہے جس راستے سے آنا ہے. ادھر مظاہر کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے، ادھر حبیب کا یہ عالم ہے کہ کبھی گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، کبھی راستے پہ بڑھتے، کچھ قدم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، شہزادے آ رہے کہ نہیں آ رہے. جب بے چینی اور بڑھی تو گھر کی چھت پہ چلے گئے کہ بلندی سے دیکھے کہ میرا آقا آ رہا. گھر کی چھت پہ گئے، گھر کی چھت پہ آگے پیچھے چل رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. حسین نظر نہیں آ رہے، رسول نظر نہیں آ رہے. آگے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک ایک بار آگے سے پیچھے الٹے پیر چل رہے تھے. چلتے چلتے احساس نہیں ہوا کہ چھت ختم ہو گئی ہے. چھت کے بالکل سرے پر آ گئے. حبیب نگاہیں راستے پر لگی ہوئی، انتظار حسین میں، اور قدم پیچھے ہٹتے گئے. اتنا ہٹے کہ چھت سے گرے، زمین پہ پتھر تھا، سر ٹکرایا، انتقال کر گئے، روح پرواز کر گئے. موت کی آگوش میں حبیب سو گئے بچپن میں. مگر اللہ اکبر، چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں یہاں سے سبق ملتا ہے. جو سبق، جو درس یہاں سے ملا ہے، حبیب یوں ہی چاہنے والے حسین کے نہیں بن گئے. باپ بھی ایسا ہے اور ماں بھی ایسی. حبیب کا لاشا ماں باپ کے سامنے ہے. سمجھ سکتے کیا ماں باپ کا ہوا ہوگا. کھیلتا ہوا بچہ ابھی ابھی انتقال کر جائے، ہوش گم ہو جائیں گے، حواس بجا نہیں رہیں گے ایسے وقت. مگر دونوں نے یہ طے کیا کہ دعوت رسول اللہ کی گئی ہے، شہزادے آ رہے ہیں. جب تک وہ کھانا نہ کھا لے انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ حبیب انتقال کر چکے. حبیب کے لاشوں کے ایک حجرے میں لے جا کے اور چہرے پہ اطمینان. ادھر رسول اللہ شہزادوں کو لے کر کے پہنچے. گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، کھانا دسترخوان پہ لا کے چل دیا گیا. رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مظاہر بیٹھے ہوئے، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں. مظاہر نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کریں. رسول نے نواسوں کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسن بیٹا. حسن نے اپنے بھائی حسین کو دیکھا، بھیا حسین. حسین سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے. رسول اللہ نے کہا بیٹا حسین شروع کرو. کہا نانا ایسے کیسے شروع کرو؟ کہ کیوں بابا، کیوں بیٹا؟ کہا نانا یہ دستور نہیں ہے، میزبان موجود ہو تو مہمان کھانا کھائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ میزبان نہیں بیٹھے اور مہمان کھانا کھا لے. کہا پھر؟ کہا آپ کا میزبان موجود ہے، مظاہر آپ کے میزبان ہیں، انہوں نے آپ کو دعوت کی ہے، آپ کھائیے. میرا میزبان ابھی نہیں آیا ہے، میں حبیب کے بلانے پہ آیا ہوں. جب تک حبیب نہ آ جائے میں کھانا نہیں شروع کروں.
اب کیا کریں؟ رسول نے پوچھا مظاہر حبیب کہاں ہیں؟ اب مظاہر کیا کہتے ہیں؟ مظاہر نے آہستہ سے رسول کو اشارہ کیا، تنہائی میں لے جا کے سارے ماجرے کو بیان کیا، اور سب بیان کرنے کے بعد ہاتھ جوڑا، یا رسول اللہ کچھ بھی ہو شاہزادوں کو کھانا کھلا دیجیے، ورنہ اگر شاہزادی میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر گئے تو ساری زندگی کے لیے میرے لیے داغ۔ تڑپ رہے ہیں، مظاہر رو رہے ہیں۔ رسول آئے، کہا بیٹا حسین شروع کرو، کھانا نہیں ہو سکتا، جب تک میرا میزبان نہیں آئے گا میں کھانا شروع نہیں کروں گا۔ رسول نے آواز دی، حسین تمہارا میزبان اس دنیا میں نہیں رہا، شوق دیدار میں، شوق زیارت میں تمہارا میزبان دم توڑ چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اتنا سننا تھا، حسین اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے، حبیب یہ رسم دوستی تو نہیں ہے کہ مہمان بلا کے خود چلے گئے، ابھی اتنا کہنا تھا کہ لبیک کی آواز بلند ہوئی، حبیب دوڑتے ہوئے سامنے آئے، حسین نے پڑھ کے گلے لگایا اور اتنا کہا، حبیب اتنی جلدی ساتھ چھوڑ رہے ہو، ابھی تو کربلا کا محاذ باقی ہے، تمہیں تو کربلا تک آنا ہے۔ اختیار حسین کتنا تھا، حبیب دم توڑ چکے تھے مگر زندگی حسین عطا کر رہے ہیں، یہ اختیار حسین ہے۔ ایسے حسین سے کون سوال بیعت کر سکتا ہے؟ یہ حسین تھے، حبیب کو زندگی دی، اور اس کے بعد جس نے زندگی دی تھی حبیب نے یہ زندگی اسی کے نام لکھی، سانس سانس پر نام حسین تھا، فکروں میں حسین تھے، ذہنوں میں حسین رہے، ہمیشہ زبان پر حسین رہے، اور ایسا ہی نہیں گھر کا ماحول بھی ایسا بنایا حبیب نے کہ جتنے ہیں سب حسین کے عاشق بن گئے، زوجہ ہے عاشق حسین ہے، اولاد ہے عاشق حسین ہے۔ اس عالم میں زمانہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، حبیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے۔ حبیب کا قبیلہ بنی اسد ہے، وہی بنی اسد جس سے حسین نے کربلا خریدی، قبیلہ وہی حبیب کا ہے، بنی اسد کا قبیلہ ہے، اور بنی اسد قبیلے میں حبیب کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی۔ جب 4 محرم کو شبر ملعون 4000 کا لشکر لیے ہوئے کربلا پہنچا اور گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا چلا تو شبر کی آمد کچھ ایسی تھی کہ جناب زینب کا دل دھڑکنے لگا، اور جب سے زینب کربلا پہنچی تھی تب سے جتنے بھی لشکر آتے تھے یہ پوچھتی ضرور تھی کہ اس کا سردار کون ہے، جب نام بتایا جاتا شہزادی خاموشی ہے، لیکن جب یہ لشکر آیا دل تڑپنے لگا، جناب زینب نے کہا پھر ذرا پوچھو اس آنے والے لشکر کا سردار کون ہے؟ نام سنا شمر ابن ذوالجوشن اس کا سردار، نام شمر سننا تھا، زینب بیتاب ہو کے کھڑی ہو گئی، کہا پھر میرے بھائی کو بلاؤ۔ حسین خیمے کے اندر آئے، جناب زینب نے کہا بھیا دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ کے بھی بہت سارے چاہنے والے دوست و احباب ہیں، ایسے عالم غربت میں خط لکھے، ممکن ہے کوئی آپ کی مدد کے لیے آ جائے۔ بہن کا مشورہ تھا، بھائی نے قلم اٹھایا، جب حسین خط لکھ رہے تھے زینب پہلو میں موجود تھی، حسین خط لکھتے جا رہے ہیں، جب خط مکمل کرنے لگتے تو جناب زینب ہر خط میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھواتی ضرور تھی، اور جب حسین نے حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھنا شروع کیا تو زینب نے توجہ بھری نگاہ سے اس خط کی تحریر کو دیکھنا شروع کیا، بھائی لکھتا رہا، بہن دیکھتی رہی، خط جب مکمل ہوا تو زینب نے کہا بھیا میری طرف سے اتنا لکھ دو کہ حبیب علی کی بیٹی کہہ رہی ہے، ارادہ نصرت ہے تو آنے میں جلدی کرنا، کہیں دیر نہ ہو جائے، دشمنوں ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ خط لکھا گیا، قاصد کے حوالے کیا گیا، قاصد خط لیے ہوئے چلا کوفہ پہنچا، ادھر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، بچوں سے کہتے لقمہ گلے میں اٹک گئے، یہ علامت ہے کسی قاصد کے آنے کی، جب گلوگیر ہوا لقمہ حبیب نے کہا وہ قاصد آنے والا ہے، چند لمحے گزرے تھے، دروازے میں دق الباب ہوا،
آپ نے آواز دی، کون؟ جواب ملا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب ننگے سر ننگے پیر دوڑتے ہوئے چلے، آ کے دروازہ کھولا، قاصد کو سینے سے لگا کے پیشانی چومی اور اس کے بعد کہا، بتاؤ میرا آقا کیسا ہے، کیسے ہے میرا امام؟ مجھے اس نے یاد کیا۔ قاصد نے اتنا کہا، حبیب کچھ مت پوچھو، آقا نے خط لکھا ہے، یہ خط دیکھ۔ اب حبیب کی نگاہ خط پر ہے، زوجہ آ چکی، سن چکی تھی کہ حسین کا قاصد آیا ہے، دور سے زوجہ حبیب کا چہرہ دیکھ رہی، حبیب کے چہرے پہ آتے جاتے رنگ کو دیکھ رہی ہے۔ حبیب نے پورا خط پڑھ لیا، دل تڑپ رہا تھا، مگر یہ حبیب ہیں، کوئی معمولی انسان نہ تھے، خیال حالات اور کیفیات سے باخبر۔ خط کو بند کیا، خاموش۔ قاصد نے کہا، حبیب بس میں فوراً پلٹ رہا ہوں، میں رک نہیں سکتا۔ کہا جاؤ۔ زوجہ قریب آئی، کس کا خط ہے؟ میرے آقا کا خط ہے۔ کہا ہاں۔ کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کوفے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے چاہا کہ زوجہ کا بھی امتحان ہو جائے، کیونکہ حالات پرآشوب تھے۔ کہا کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں حسین گھر گئے۔ طرف کے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مجھے بلایا ہے۔ ایسے لہجے میں حبیب نے کہا کہ زوجہ بے ساختہ چونک پڑی۔ کہا حبیب کیا بات ہے، ارادہ کیا ہے تمہارا؟ کہا سوچتا ہوں کہ اس جنگ میں جاؤں کہ نہیں۔ اتنا سننا تھا، حبیب نواز رسول بلا رہا ہے، زہرا کا لال بلا رہا ہے، تم یہ سوچ رہے؟ اگر یہی بات ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، میری چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، میں جاؤں گی اپنے امام کی نصرت کے لیے۔ حبیب نے دعائے خیر۔ اب تو کیا سمجھتی، میرا آقا بلایا اور میں نہ جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو خود تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کہا جاؤ حبیب جاؤ، میں خاک پھانک کر کے رہ لوں گی، مگر آقا کی نصرت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حبیب نے غلام کو بلایا، گھوڑا غلام کے حوالے کیا، فلاں مقام پہ ٹھہرنا، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ حالات کے تحت چونکہ اتنے زیادہ کے جاسوس گلی گلی میں ٹہل رہے تھے، اور جتنے بھی نامور حسین کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے تھے، ان کے گھروں کے آس پاس پہرے بٹھائے گئے تھے، لہذا حبیب آسانی سے نکل نہیں سکتے تھے، اس لیے گھوڑا پہلے بھیج دیا ہے اور خود بازار کی طرف چلے۔ بازار میں جا کر کے اس دکان پہ کھڑے ہوئے جہاں بہت سارے گھر کے سامان ملا کرتے تھے۔ جب دکان پہ پہنچے کیا دیکھا، مسلم ابن اوسجہ بھی اسی دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ملاقات ہوئی تو مسلم نے حبیب سے پوچھا، حبیب کیا حال ہے، امام کہاں پہ ہے؟ تو حبیب نے کہا کہ بس کچھ پوچھو، اب اپنا سامان خریدو، میرے ساتھ چلو۔ خضاب مسلم نے لینا چاہا، مگر خضاب رکھ کے آگے بڑھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مسلم آقا دشمنوں کے نرگے میں گھر چکے، خط بھیج کے انہوں نے نصرت کے لیے بلایا ہے، جو ارادہ ہو وہ کرو۔ یہ سننا تھا کہ مسلم کا ارادہ کیا، خضاب خریدنے آیا تھا، انشاءاللہ بے خطاب اب یہ خضاب اپنے خون سے داڑھی کو رنگین کرو گا، خون خضاب بنے گا، نصرت امام کے لیے چلنا ہے مجھے۔ تو حبیب نے کہا مسلم تم الگ چلو، میں الگ چلوں گا، ایک ساتھ جائیں گے تو دشمن کو شک ہو جائے گا۔ مسلم اپنے طور پہ تیار ہوئے، حبیب اپنے طور پہ تیار ہوئے، چلے۔ اب جو تیار ہو کر کے چلے ادھر پہنچے جہاں گھوڑا کھڑا کیا گیا تھا، ابھی دور ہی تھے کہ غلام کی آواز کانوں میں آئی، اے گھوڑے کیوں رو رہا ہے؟ پریشان نہ ہو، اگر آقا نہ آئے تو میں چلوں گا تیری پشت پہ سوار ہو کے آقا کی نصرت کے لیے، امام کی نصرت کے لیے۔ حبیب نے سنا زاروں کا تار رونے لگے، اللہ اللہ، فرزند رسول پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام تک نصرت کی تمنا کیے ہوئے ہیں۔ جا کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام کے لیے دعائے خیر کی اور کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ ایک مرتبہ غلام رکاب سے لکھا، آقا یہ انصاف تو نہیں کیا آپ نے، جب تک اپنی خدمت کی بات تھی مجھے غلام بنا کے ساتھ رکھا، اب جب آقا کی بارگاہ میں جانا ہوا تو مجھے آزاد کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو حبیب نے کہا میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ غلام اور آقا چلے، ادھر سے جا رہے تھے، ادھر حسین تھے، نگاہیں کوفہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔
جیسے ہی وقفہ گزرتے گزرتے وہ لمحات آئے، حسین نے آواز دی بھیا عباس تیار ہو جاؤ، علی اکبر تیار ہو جاؤ استقبال کے لیے، میرا بچپنے کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ نام حبیب سننا تھا کہ حسین کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی حبیب پہنچے اصحاب حسین میں تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی، ادھر حبیب آگے بڑھے، حسین سے ملاقات ہوئی، حبیب زاروں قطار رو رہے تھے، حسین آواز دے رہے تھے حبیب تمہارا آنا مبارک ہو۔ زینب تک تکبیر کی صدائیں پہنچی، کہا فضا ذرا جا کر کے دیکھو کون سا موقع آ گیا ہے کہ میرے بھائی کے لشکر میں تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی آیا ہے؟ فضا گئی، دوڑ کر کے جا کے دیکھا اور اسی رفتار میں پلٹ کے آئی، شہزادی مبارک ہو، شہزادے کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب نے شکر خدا ادا کیا کہ فضا جلدی جاؤ اور جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ ادھر حسین سے حبیب گفتگو کر رہے تھے، فضا قریب آئی، اے حبیب مبارک ہو، علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حبیب خاک پر بیٹھ گئے، خاک منہ پہ ڈالنے لگے، تماچے مارنے لگے، اللہ اللہ ایسا وقت آ گیا شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ بس ادادارو، حبیب ابن مظاہر کے آ جانے کے بعد ایک بات اور ان کی طرف سے بیان کر کے مسائل کو اس منزل پہ آ جاؤں کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے حالات کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد بنی اسد کی طرف ہے، بنی اسد سے جا کے بات کی، 90 جوانوں کو تیار کیا، سب تیار ہو کے امام کی نصرت کے لیے نکلنے لگے۔ حبیب سب کو لے کے آ رہے تھے، دشمن کے لشکر کو پتا چلا، لشکر نے جا کر کے راستہ روکا اور روکنے کے بعد کہا حبیب بھلے چلے جائے مگر تم میں سے کسی کو ہم جانے نہ دیں گے۔ مجبور ہو کے بنی اسد کے نوجوان پلٹ کے اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ حبیب واپس امام کے بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد ساری کیفیت بیان کر دی۔ اب اس کے بعد وقت اتنا نہیں ہے کہ میں حبیب کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات بیان کروں، اس لیے کہ حبیب کی تفصیلات کربلا میں بہت زیادہ ہے۔ بس اتنا آج کرنا ہے زیادہ محترم کہ روایت کے 2 جملے پائے جاتے ہیں کہ جب اہل حرم میں مصیبت پڑی ہے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ کربلا میں جب بھی کوئی موقع آیا ہر بیوی نے عباس کو بلایا ہے، مگر وہی ایک بات اور کربلا کی تاریخ میں ہم نے پائی ہے کہ جب دشمن نے خیموں کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہا تو وہیں پر جناب زینب اور دوسری بیویوں کے زبان پر حبیب کا نام تھا۔ حبیب دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، ہماری مدد کو آؤ۔ حبیب نے پیچھے سے جا کے دشمن کو بھگایا تھا، یہ وہ موقع تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کربلا سے ایک نہیں 2 سر گھوڑے کی گردن میں چلے ہیں، ایک عباس کا سر چلا تھا، دوسرے حبیب ابن مظاہر کا سر چلا تھا۔ بس ادادارو 2 جملے مسائل کے مجلس تمام ہے، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر جیسا وفا شیار، حبیب ابن مظاہر جیسا مرتبہ شناس گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر تھا۔ اسیر ہو کے قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف آیا، جب بازار کوفہ میں قافلہ پہنچا ادھر ظالموں نے انتظام عجیب کیا تھا، بچے تماشا دیکھ رہے تھے، نیزے پہ سر حسین بلند تھا۔ ظالم کیا کرتے تھے؟ بچوں کے ہاتھ میں پتھر دیتے تھے، سر حسین کی طرف دکھاتے تھے، اس سر کو پتھر مارو، اس سر کو پتھر مارو۔ انہی بچوں کے درمیان حبیب کا بیٹا بھی کھڑا تھا، حبیب کے بیٹے کے ہاتھ میں بھی ظالم نے پتھر دیا اور کہا کہ حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا کہ پتھر مارو۔ بیٹے نے پتھر تو نہیں مارا، حیرت سے سر امام کو دیکھ رہا تھا کہ ناگاہ ایک آواز کہاں گئے، خبردار بیٹا پتھر نہ مارنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ یہ سن کے بیٹا تڑپ گیا، یہ تو میرے بابا کی آواز ہے۔ جب نظر دوڑا کر کے دیکھا تو گھوڑے کی گردن میں باپ کا سر تھا۔ قریب آیا، بابا یہ کیا ہو گیا؟ آپ شہید کر دیے گئے۔ سر حبیب سے آواز آئی، اے بیٹا یہ موقع اس کا نہیں ہے، جلدی گھر جاؤ اور جا کے چادریں لے آؤ، ہماری شہزادیاں سربرہنہ بازار میں لائی گئی ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا گھر میں آیا، روتا جا رہا ہے، چادریں جمع کر رہا ہے۔ ماں نے دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، چادریں کیوں جمع کر رہے ہو؟ کہا اماں کیا بتاؤں، میں یتیم ہو گیا، آپ کا سہاگ اجڑ گیا، میرا بابا کربلا میں مارا گیا ہے۔ کہا بیٹا پھر چادریں کیوں لے جا رہے ہو؟ بچے نے بتایا بابا نے کہا ہے شہزادیاں سربرہنہ بازار میں لائی گئی ہے۔ یہ سننا تھا، زوجے حبیب تڑپ گئی، بازار میں آئی، ناکوں میں بیویاں
14 کے سر تھے، بس بیوی چلی، ایک ایک سر کو دیکھتی ہوئی بیویوں سے قریب ہوئی، کہاں ہے میری شہزادی، کہاں ہے میری شہزادی؟ زینب نے آواز سنی، کہا بیٹا سجاد یہ کون بیوی ہے جو شہزادی شہزادی کہہ رہی ہے؟ امام سجاد نے بتایا، اے پپی اماں یہ چچا حبیب کی زوجہ ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب نے آواز دی، اے زوجے حبیب ہمارے پاس آ جا۔ حبیب کے زوجہ قریب آئی، جناب زینب نے آواز دی، اے زوجے حبیب اپنے شوہر کا پرزہ لے لے۔ زوجے حبیب طرف گئی بیوی، ارے میں کیا پرزہ لوں، میں تو خود پرزہ دینے آئی ہوں، مگر حیران ہوں کس کس کا پرزہ دوں، بھائیوں کا پرزہ دوں کہ بیٹوں کا پرزہ دوں کہ بھتیجوں کا پرزہ دوں؟ کربلا میں گھر اجڑ گیا، زوجے حبیب تڑپتی رہی، اے حبیب تم تو کامیاب ہو گئے مگر زہرا کا قربا اسیر بلا ہو گیا۔ دیار بدر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون